وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم مریض ہو، او عَلَىٰ سَفَرٍ، یا مسافر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم نشیبی زمین سے ہو کر آئے ہو۔ غائط کہتے ہیں نشیبی زمین کو۔ پہلے زمانے میں بیت الخلاء گھروں میں نہیں ہوتے تھے، اس طرح زمینیں ہوتی تھیں جو نیچے ہوں، چھپی ہوئی ہوں، دور سے نظر نہ آتی ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ قضائے حاجت کی ہو۔ او لامستم النساء، یا تم چھو چکے ہو خواتین کو، فلم تجدوا ماء، بس پانی تمہارے پاس موجود نہ ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پہ احسان عظیم فرمایا ہے کہ اس امت کو پانی کا متبادل تیمم دیا ہے۔ یہ صرف امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، اس سے پہلے کسی امت میں بھی طہارت زمین کی مٹی سے حاصل کرنا نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے میرے لیے اس زمین کو مسجد بھی بنا دیا ہے اور اس زمین کو میرے لیے طہارت بھی بنا دیا ہے۔ اینما ادرکتنی الصلاۃ اتیمم واصلی، جہاں بھی نماز کا وقت ہوگا میں تیمم بھی کروں گا اور اسی مسجد پہ، اسی زمین پہ نماز بھی پڑھوں گا۔ علماء نے فتویٰ نکال لیا کہ وہ زمین جس پہ بظاہر نجاست کی کوئی رنگ، کوئی بدبو، کوئی اثر نہ ہو، وہ پاک ہے۔ وہ گھاس، وہ پودا، وہ پتے، ہر وہ چیز زمین کی جو جس پہ ظاہری طور پہ نجاست کا کوئی اثر نہ ہو، وہ پاک ہے، اس پہ مسلمان نماز پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری بات، تیمم، تیمم کہتے ہیں ارادے کو۔ مٹی سے جب پاکی کا ارادہ حاصل کیا جائے، یہ ہے تیمم۔ اس لیے تیمم میں ضربتان بھی ضروری ہیں اور نیت بھی ضروری۔ وضو میں نیت ضروری نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بغیر نیت کے بھی پانی کو کچرے پہ ڈالیں تو کچرا صاف ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں طہور۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے پانی کو آسمان سے پاک کرنے والا بنا کر اتارا ہے، بھیجا ہے۔ آپ نیت کریں یا نہ کریں، پانی کا کام ہے صاف کرنا، وہ کرے گا، لیکن مٹی کا کام صاف کرنا نہیں ہے۔ اس لیے مٹی سے جب آپ صاف کریں گے تو اس کے لیے نیت ضروری ہے۔ تیمم، اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ کچھ فضیلتوں والے کام ہیں کہ اگر وضو کریں گے تو وہ چلا جائے گا۔ مثال کے طور پہ عید کی نماز ہو رہی ہے، آپ وضو کریں تو عید کی نماز نکل جائے گی، تو ہر وقت ہر آدمی نشتر پاک تو نہیں جا سکتا نا 10:30 بجے بدعتیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے، تو تیمم کر لیں فوری طور پہ۔ جنازہ ہے، سامنے جنازہ آ چکا ہے، امام صف سیدھی کروا رہا ہے اور آپ وضو کرنے چلے گئے، واپس آئیں گے جنازہ جا چکا ہوگا، فوراً تیمم کر لیں۔ اس لیے علماء کرام نے ایک عجیب قاعدہ نقل کیا ہے کہ ہر وہ کام جس کے لیے طہارت لازم ہے، تیمم اس کا خلیفہ ہے۔ جب اصل نہیں ہوتا تو خلیفہ اس کے قائم مقام مانا جاتا ہے، مجاز مانا جاتا ہے۔ اس لیے جہاں پر بھی وضو ممکن نہیں ہوگا وہاں پہ اس کا خلیفہ تیمم ہے۔ اور عجیب بات دیکھیے کہ وضو میں 4 فرائض ہیں، چہرہ دھونا ہے، دونوں ہاتھ دھونے، مسح کرنا ہے، پاؤں دھونے ہیں۔ تو تیمم میں 2 فرائض ہیں، نیت کرنی ہے اور چہرے اور ہاتھوں پہ مسح کرنا ہے۔ تو کیسے اللہ تعالیٰ نے ڈسکاؤنٹ دیا ہے، کیسے اللہ نے آسانی فرمائی کہ عشاء کی رکعت 4 تھی، مسافر کے لیے 2 ہو گئی، اور وضو نہیں کر سکتا تو فرمایا 4 فریضے 2 ہو گئے، 2 تو کر سکتے ہو نا۔ اسی طرح اگر طبیعت خراب ہے، بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے، پانی موجود ہے اور اتنا پانی ہے کہ ہر طرف پانی ہی پانی ہے، لیکن صرف پانی کا موجود ہونا وضو کے لیے کافی نہیں ہے، پھر کیا کریں؟ اس لیے آسان مسئلہ یاد رکھیے کہ قادر علی الماء ہونا وضو کے لیے ضروری ہے۔ قادر علی الماء یعنی پانی پہ دسترس ہونا۔ یہ جو قیدی بیچارے تشریف لائے ہیں گوانتانامو بے سے، 7 سال 8 سال تک ان ظالموں نے ان کو وضو کرنے نہیں دیا ہے۔ پانی ان کے سامنے ہوتا تھا
اور ہر طرف پانی ہی پانی ہوتا تھا، بارشیں بھی ہوتی تھیں، لیکن وہ قادر نہیں تھے، پانی استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے ان لوگوں پہ وضو فرض بھی نہیں تھا۔ یہ ہے وہ مسائل جن کا سمجھنا ضروری ہے۔ کس چیز سے تیمم ہوگا؟ فرمایا جو لکڑی کی طرح جل کر راکھ نہ بنے اور سونے کی طرح پگھلے نہ۔ زمین کی ہر وہ چیز جو لکڑی کی طرح جل کے فوری طور پہ آگ نہ بنے اور پگھلے نہ، مثال کے طور پہ مٹی، پتھر، چونا، لوہا، زمین کے، جہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ عام جو در و دیوار پہ غبار ہوتا ہے، تھوڑی سی ڈسٹ ہوتی ہے، اس پہ بھی اگر آپ نیت کر کے ضربتان کر لیں، ایک سے پورا چہرہ دوسرے سے دونوں ہاتھ، تو فرمایا تیمم ہو گیا اور اب آپ کی نماز درست ہے۔ تیمم کر لیا تو جیسے وضو جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اسی سے تیمم ٹوٹتا ہے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ ہر نماز کے لیے نیا تیمم ضروری ہے۔ ہم نے کہہ دیا کہ تیمم خلیفہ ہے وضو کا، تو جو چیزیں اصل میں ہوں گی وہ تمام چیزیں تیمم میں بھی ہوں گی۔ ایسے علماء گزرے ہیں جنہوں نے ہر نماز کے لیے نئے تیمم کا کہا ہے، لیکن حنفیہ اس بات کے قائل نہیں ہے۔ حنفی کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں مٹی سے پاکی کا ذکر فرما دیا ہے، جب آپ پاک ہو گئے اب آپ نفلیں بھی پڑھیں، فرض بھی پڑھیں، سنت بھی پڑھیں، تلاوت بھی کریں، سارے نیک کام کریں، اور جب تک کوئی ناقض وضو واقع نہیں ہوتا اس وقت تک آپ کا تیمم درست ہے اور ٹھیک ہے۔ ایک بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ تیمم میں نیت ضروری ہے، تو نیت کس چیز کی؟ یاد رکھیے اگر ایک عبادت کی نیت کر لی تو دوسری عبادت اس تیمم سے جائز نہیں ہے۔ پھر مثال کے طور پہ ایک شخص نے 4 رکعت فرض نماز کی نیت سے تیمم کر لیا، اب وہ قرآن کریم پڑھنا چاہتا ہے، علماء کرام نے یہ فرمایا یہ نیت صحیح نہیں۔ اس لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ جب بھی تیمم کیا جائے تو ہر وہ عبادت جو بغیر تیمم کے جائز نہیں ہے، بس اتنی نیت آپ کر لیں گے تو اب آپ نماز بھی پڑھیں، اب آپ قرآن بھی پڑھیں، اب آپ سارے نیک کام کریں گے، آپ کا تیمم ٹھیک ہے۔ اپنی نیت کو لمیٹڈ نہ کیجیے، اپنی نیت کو وسیع کر دیجیے تاکہ اس میں ساری کی ساری عبادتیں آ چکی ہو۔ یہ کچھ مسائل ہیں جن کا بیان تیمم کے حوالے سے ضروری تھا۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، پانی نہیں ملا۔ علماء فرماتے ہیں 1 میل آنا، 1 میل جانا، 1 میل لیفٹ، 1 میل رائٹ، اس تمام علاقے میں پانی نہ ہو تو اب یہ تیمم کرے گا اور اس پہ پانی کی طلب ضروری نہیں ہے۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، اور مسح کر لیا کرو تیمم میں اپنے چہروں پر، وَأَيْدِيكُمْ، اور اپنے ہاتھوں پر۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والے بھی ہیں۔